آپ میں سے جو بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں باقاعدہ یا زیادہ فریکوینسی سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں فیوڈل جو نظام ہے، فیوڈل سسٹم ہے، میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں. میں بارہا اس بات کو کہہ چکی ہوں اپنی ویڈیوز میں. اور اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ بہت ہی ایکسپلائٹیٹیو ہے، استحصالی نظام ہے، بہت اپریسو ہے اور سفوکیٹنگ نظام ہے. اس سے جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کو لگتا ہے ان کی زندگی بالکل گھٹ کے رہ گئی ہے. یہ صرف معاشی نظام نہیں ہے، مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بڑا زمیندار ہے، جاگیردار ہے اور اس کا وہ زیادہ دولت مند ہے، بلکہ اس کا جو انفلوئنس ہے وہ پورے سماجی اور جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے اس پہ وہ حاوی ہو جاتا ہے. تو وہ ایک طرح سے ان لوگوں کی پوری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس کو میں چند مثالیں اس کی آپ کو بتا دیتی ہوں. اس سے ایکسپلین کرنا زیادہ آسان ہوگا کہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے کیا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہر طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں اپنے سے نیچے والے کو یا اپنے سے کمزور فرد کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، میں اس کو سپریس کر سکتا ہوں یا میں اس پہ حاوی ہو سکتا ہوں کسی بھی طرح سے. تو جو بڑے لوگ ہیں، جو مطلب فیوڈلز ہیں، جو جاگیردار سرمایہ دار ہیں، وہ تو اپنے آپ کو بالکل قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ قتل بھی کر دیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. وہ عدالتوں میں بھی چلے جائیں تو حق فیصلے جو ہوتے ہیں ان کے ہی حق میں ہوتے ہیں، یا وہ پیسے دے دلا کے اپنا کام کروا لیتے ہیں. جو چھوٹی موٹی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جیسے ٹریفک لائٹ کو نہ فالو کرنا، گاڑی کی نمبر پلیٹ کا نہ ہونا، یا گاڑی کے ٹنٹ کا، وہ تو ایک عام سی ان کے لیے ایشوز ہیں. یہ لوگ اپنے ٹیکس ریٹرن نہیں دیتے. ان سے آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان سے سوال کرے گا یا ان پر تنقید کرے گا وہ ان کے غضب اور غصے کا مستحق ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں تو ابھی حال ہی تک ان کی پرسنل جیلیں تھیں. مطلب یہ لوگوں کو پرائیویٹلی، جن کو یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے یا ان کا حکم نہیں مانا، تو ان کو وہ جیلوں میں بند کر دیتے تھے. بیڑیاں پہنی ہوتی تھیں. ابھی پچھلے سال میرا خیال ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ ایک عورت کی لاش ملی تھی ایک کنویں سے. تو وہاں پہ، یہ بلوچستان میں، تو وہاں پہ ایک جو اس وقت کے وزیر تھے میرا خیال ہے، جو کھیتراں قبیلے سے ان کا تعلق تھا، بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ابھی تک ان کی ایک پرائیویٹ جیل ہے. اور اس طرح کی اور بہت سی ہوں گی جو کہ منظر عام پہ نہیں آتی. تو یہ لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ان کا حق ہے کہ یہ لوگوں پر حکمرانی کریں. تو یہ ایک طبقہ ہے جو کہ اس کلونیل نظام کا یا نوآبادیاتی نظام کا ایک حصہ تھا اور اس کی نشانی ہے جس کی باقیات ہیں ہمارے سامنے اس وقت. لیکن اصل میں اس سے بھی بڑا ایک اور پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمیں تاریخی طور پہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس کو میں فیوڈل مائنڈ سیٹ کہتی ہوں، یہ پورے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے. اور اس کی مثال آپ کو روزانہ نظر آتی ہے. اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بڑی گاڑی والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ چھوٹی گاڑی والا جو ہے اس سے زیادہ برتر ہے اور اس کو سڑک پہ پہلے جانے کا حق زیادہ ہے. اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کس میں گاڑی والے کا اور سائیکل والے کا، تو گاڑی والا جو ہے اپنا غصہ نکال رہا ہوتا ہے چاہے غلطی کسی کی بھی ہو. اسی طرح اگر آپ کسی دفتر میں چلے جائیں اور آپ کا کوئی کام ہو، سرکاری کام ہو، کلرک ہو یا وہاں پہ جو بھی چوکیدار ہو، اگر وہ نہ وہ چاہے تو آپ کو اندر بھی نہیں گھسنے دیتا، کیونکہ اس وقت اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کی جو قوت ہوتی ہے وہ آپ سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس کو شو کرتا ہے یا اپنی اتھارٹی منوانا چاہتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں خاندانوں میں جس فرد کے پاس یا جن افراد کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے یا ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، وہ پورے خاندان پہ، برادری پہ وہ حاوی ہو جاتے ہیں. ٹیچرز کو آپ دیکھ لیں، وہ اسٹوڈنٹس کو کویسچن نہیں کرنے دیتے. مطلب ان کو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان پہ سوال نہیں اٹھا سکتے، وہ جو کہتے ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے، ان تنقید نہیں برداشت کرتے. وہ ڈاکٹرز کو آپ دیکھ لیں، مریض جو ہیں وہ ان سے سوال نہیں کر سکتے. انہوں نے جو لکھ کے دے دیا، جو بتا دیا، بس آپ کو وہ حرف آخر کی طرح آپ کو ماننا پڑتا ہے. تو یہ جو رویے ہیں، یہ
اس کو فیوڈل مائنڈ سیٹ میں کہوں گی، جس میں کہ جس کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہے وہ اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے. لیکن اس کا ایک اور دوسرا جو پہلو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یا نقصان دہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نیچے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایکچولی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے آپ کے سیاستدان ہیں، امیر کبیر سیاستدان، جاگیردار ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، ان کے پیچھے لوگ کیسے بھاگتے ہیں. ان کو وہ شہزادوں اور شہزادیوں سے تشبیہ دیتے ہیں. مطلب ان کی وہ ہر بات کو وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں یہ کوئی ایک قدرتی نظام ہے یا خدا کی طرف سے ان کو یہ طاقت ملی ہے یا پیسہ ملا ہے یا جو بھی ان کا رتبہ ہوتا ہے وہ ان کو ملا ہے. تو وہ انہی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی تمام ضرورتیں پوری جو کرنے کے لیے وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان میں سے ہی کوئی ایک مسیحا ہوگا جو آئے گا اور ان کی زندگیاں بہتر کرے گا. تو اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ سرائیت کر چکا ہے ورسز جو ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جو ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ اس پہ خود انحصاری ہوتی ہے، وہ اپنے مسئلوں کا حل خود ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ کسی ایک کو مسیحا یا کوئی نجات دہندہ نہیں سمجھتے، خود اعتمادی ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم ہے یہ آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا پرابلمز کی جڑ کیا ہے دراصل. اچھا، اگر آپ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو حکمران ہوتے تھے وہ بادشاہ ہوتے تھے، شہنشاہ ہوتے تھے، ایمپررز ہوتے تھے. تو وہ بھی اپنے جو رعایا ہوتی تھی اس کو پہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے، اور ان کے پاس دو طریقے ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ جسمانی طور پہ کنٹرول کرتے تھے، مطلب لوگوں کو جو بھی نافرمانی کرتا تھا یا بغاوت کرتا تھا اس کو وہ جیلوں میں ڈالتے تھے، قتل کرتے تھے، پھانسی وانسی لگاتے تھے. لیکن کیونکہ یہ جسمانی طریقہ جو ہے آپ میس لیول پہ نہیں لگا سکتے، مطلب بہت بڑے سطح پہ بہت زیادہ لوگوں پہ یہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو وہ جو دوسرا طریقہ استعمال کرتے تھے وہ لوگوں کے ذہن کو کنٹرول کرتے تھے، اور لوگوں کے ذہن کو کنٹرول کرنے میں اس وقت وہ مذہب کا، کلچر کا، روایتوں کا، من گھڑت کہانیوں کا، قصوں کا، وہ کئی دفعہ جادو کا وہ استعمال کرتے تھے. تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں، اسی خطے میں جو مغل بادشاہ تھے وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ ذل الہی یا خدا کا سایہ سمجھتے تھے. بہت سے جو پرانے کلچرز تھے اس میں تو جو طاقتور ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. بہت سے مصر میں اگر آپ چلے جائیں تو جو آپ کی کلرجی ہوتی ہے یا جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں اور جو بادشاہت ہوتی تھی وہ ایک ہی ہاتھ میں ہوتی تھی، تو اس کا مکمل طور سے کنٹرول ہوتا تھا اس وقت جو تھے وہ لوگوں میں. پھر آہستہ آہستہ جب یہ بادشاہت اور یہ ان کا دور ختم ہوا، جب لوگوں نے منطق، لاجک سیکھنی شروع کی، کرٹیکلی لوگوں کو مطلب چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، تعلیم عام ہوئی، تو بادشاہت وغیرہ کا خاتمہ ہو گیا اور لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے. تو اب کیا ہوا کہ لوگوں کو یہ جو حکمران طبقہ تو پھر بھی تھا، تو انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کا ایک اور طریقہ سوچا، یا لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ایک اور طریقہ سوچا، اور وہ یہ تھا کہ آپ ان کی روزی روٹی پہ کنٹرول کریں. مطلب لوگ جو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا ایک ایک نوالے کے لیے آپ کے محتاج ہو جائیں، یہ ان کا ایک اسٹریٹجی تھی، ایک طریقہ تھا. اور وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ زمین پہ کنٹرول کر کے کر سکتے ہیں، کیونکہ زمین سے آپ کو خوراک ملتی ہے، زمین سے آپ کو سسٹیننس ملتی ہے. تو بڑے بڑے جو جاگیردار تھے، جو لینڈ لارڈز تھے، لینڈ اونرز تھے، انہوں نے حد بندیاں کر لیں کہ یہ میرا علاقہ ہے، یہ تمہارا ہے، اور وہاں پہ جو رہنے والے تھے وہ ہر طرح سے انہی کے محتاج ہو گئے. ہر ضرورت کے لیے ان کو انہی کی طرف دیکھنا پڑتا تھا. تو زمین جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا رول ہے انسان کی زندگی میں، اور اس کی وجہ سے یہ میس سبجوگیشن جو تھی وہ انسانوں کی شروع ہوئی. یہ نظام دراصل یورپ میں زیادہ رائج تھا، وہاں سے ہی شروع ہوا. اس خطے میں بر صغیر میں یہ انگریزوں کی پیداوار تھا. جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ انہوں نے کیوں یہ ایک طبقہ، خاص طبقہ پیدا کیا اور اس نظام کو اس علاقے میں انہوں نے کیوں رائج کیا.
لیکن اس کے علاوہ 2 اور بھی کلاسز ہیں یا 2 اور طبقے ہیں جو کہ انگریزوں نے اپنے فائدے کے لیے انہوں نے وہ بنائے، شروع کیے یا ان کو پروموٹ کیا. تو اس میں آپ کی بیوروکریسی آتی ہے، اس میں سول بیوروکریسی بھی شامل ہے اور آپ کی ملٹری بیوروکریسی بھی شامل ہے. اور وہاں پہ جو کلچر تھا انگریزوں کے زمانے میں یا کلونیل نظام میں، وہ یہی انہوں نے اسی طرح سے ان کو ٹرین کیا. جو بھی لوگ جاتے تھے سول سروس میں یا فوج میں، ان کو یہ ٹرین کیا گیا کہ آپ جو ہو عام لوگوں کی نسبت آپ کا درجہ بلند ہے، آپ کو زیادہ اختیارات ہیں، آپ ان سے بہتر ہو، آپ زیادہ قابل ہو. وہ لوگ انگریزی بھی بولتے تھے، وہ جا کے یورپ میں پڑھ کے بھی آتے تھے. تو ایک وہ انہوں نے کلاس وہ پیدا کی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1947 کے بعد ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن جو 3 کلاسز انگریز نے پیدا کی تھیں اس میں فیوڈلز تھے اور سول ملٹری بیوروکریسی تھی. ان کے گٹھ جوڑ سے ایک ایسا پاکستان میں ایک ایسا نظام پیدا ہوا یا رائج ہوا جس میں کہ عام لوگوں کو بالکل کچل دیا گیا، سمجھ لیں آپ، ذہنی طور پہ اور سماجی طور پہ اور معاشی طور پہ. اور یہ جو ابھی میں نے کہا کہ یہ پورے معاشرے میں، تو یہ اسی کا ایک سپل اوور تھا، مطلب اسی کا ایک شاخسانہ تھا اس نظام کا، جو کہ ان 2 یا 3 طبقوں سے نکل کے وہ پھر پوری سوسائٹی میں یا معاشرے میں وہ پھیل گیا. اور ہر طاقت والا، وہ چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو، اگر اس سے نیچے کوئی اور ہے تو اس نے اس پہ حکم کرنا یا حکم چلانا شروع کیا. اچھا، اقبال نے کہا تھا، ان کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے. تو یہ تو ان کا ایک آئی گیس خواب تھا یا ان کا تصور تھا، لیکن اصل میں جو ہوا اس خطے میں، خاص طور سے پاکستان میں، کیونکہ بنگلہ دیش اور ہندوستان نے یا بھارت نے تو یہ جو فیوڈل سسٹم تھا یہ بہت پہلے ختم کر دیا گیا تھا. ہم جو تھے اسی میں پھنسے رہے. تو یہاں پہ تو ہمیں کوئی خودی کا، خودداری کا، عزت نفس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. اور یہی المیہ ہے پاکستان کا دراصل. اور یہ اسی کلچر کا نتیجہ ہے جو فیوڈل کلچر ہے یا فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے. اس سے لوگوں کی تنقیدی صلاحیتیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، تخلیقی قوتیں جو تھیں وہ ان کی بالکل دب کر رہ گئیں. جو نئے خیالات تھے ان کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے ان کو برا بھلا سمجھا جانا لگا، ان کا مذاق اڑانا لوگوں نے شروع کیا. تو اس چیز سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جب ذہنی سوچ آگے نہیں بڑھتی تو پورا معاشرہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ کبھی بھی ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا. اور دراصل یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر جو پاکستان کا تعلیمی نظام تھا وہاں پہ بھی یہی رویہ جو تھا وہ پروموٹ کیا گیا. اور لوگوں میں مطلب کیونکہ جو آپ کی تنقیدی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو آپ کی اخلاقی مطلب تخلیقی قوتیں ہوتی ہیں، جو آپ کی کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، وہ تو بچپن سے شروع ہوتی ہے نا. وہ تو بچپن سے آپ اس کو انکریج کرتے ہیں، تو وہ پھر جب نوجوان بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن کھلے ہوتے ہیں. تو وہاں سے نہیں، انہوں نے بیسیکلی وہاں سے ہی اس کو، وہ کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ، تو انہوں نے وہیں سے ختم کر دیا کہ نہ سوچ ہوگی، نہ کوئی ہم پہ تنقید کرے گا، نہ ہم سے کوئی سوال کرے گا. تو یہ ہمیں بہت زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم نئی سوچ کو، نئے خیالات کو، نئے تصورات کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا کم از کم ان پر سوچتے نہیں ہیں، ان کو کرٹیکلی دیکھتے نہیں ہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ان کو رد نہیں کرتے، تب تک جو ہے ہمارا معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو کیونکہ برابری پارٹی پاکستان کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہم ایک نئی دنیا تعمیر کرنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں ایک ایسا نظام ہو جہاں پہ کہ لوگ برابری کی سطح پہ رہیں، جہاں پہ کہ لوگ کسی کے محتاج نہ ہوں، جہاں نظام ایسا ہو کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، جہاں انسانوں کی عزت ہو، جو وہ کرنا چاہیں وہ کر سکیں، کسی کے سامنے کسی چیز کی رکاوٹ نہ ہو، ہر ایک کو وسائل پر، مواقع پر برابر کی دسترس ہو. تو یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے لیے آپ کو سوچ بھی نئی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اسی پرانی سوچ میں رہیں گے تو پھر تو ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے. اقبال نے ہی کہا تھا کہ جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا.
کیونکہ نئی دنیا تعمیر کرنے کے لیے نئی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. تو برابری پارٹی پاکستان کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے, اس طرح کے نوجوانوں کی خاص طور سے ضرورت ہے جو جن کے مائنڈ کھلے ہوں, جو تنقید کرنا جانتے ہوں, جو اس ڈاگماز پہ نہ کھڑے ہوں, جو اپنے ارد گرد جو دیکھتے ہیں, جو نظام دیکھتے ہیں, اس کو وہ کرٹیکلی سوچیں سمجھیں اور اس کے لیے ہم خود حل نکالیں اور پھر وہ خود آگے بڑھ کے لیڈرشپ رول میں آئیں. کیونکہ جب تک آپ اس پرانے ڈاگماز میں پھنسے رہیں گے, پرانے خیالات میں پھنسے رہیں گے, تو آپ لیڈر نہیں بن سکتے, کیونکہ آپ کوئی نئی چیز کریٹ ہی نہیں کر سکتے نا جب تک آپ کا ذہن نئے خیالات کے لیے کھلا نہ ہو. تو ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے تو آپ برابری پارٹی پاکستان کا حصہ بنیں, ممبر بنیں, اور ہم سب مل کے ایک نئی دنیا تعمیر کرنے کی طرف چلیں. بہت شکریہ.